جانے والے وہی آج تک ہمارے حکمران بنتے رہے. آج بھی یہی مثال ہے. تو جس دن ایک عام آدمی کو موقع ملے گا, ایک عام مڈل کلاس نوجوان کو برابر موقع ملے گا کہ وہ بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکے, شریف, زرداری یا خان کے علاوہ اس کو یہ برابر موقع ملے گا کہ وہ بھی پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچ سکے ان کے بیٹوں یا بیٹیوں یا خود خان صاحب کے علاوہ, تب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تبدیل ہوگا. میرا یہ خواب ہے, میری یہ خواہش ہے کہ ایک ایسا مڈل کلاس جس نے بسوں اور ویگنوں میں سفر کر کے پرابلمز دیکھے ہوئے ہوں گے, جس نے لوڈ شیڈنگ, غربت, مہنگائی کے پرابلمز اور دکھوں کو فیس کیا ہوگا, وہ جب پرائم منسٹر تک پہنچے گا, پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے گا, وہ پاکستان کو تبدیل کرے گا. یہ امیروں کی اولادیں, امیر زادے, یہ ایچیسن کالج سے پڑھنے والے, آکسفورڈ کی پیداوار. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس بساط کے اوپر اپنی مرضی سے بیٹھے رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر آنا, دوسری بات یہ کہ آپ اپنی مرضی سے وہاں پر پہنچیں گے, وہاں بیٹھیں گے اور پھر کھیلیں گے. یہ آپ نے کیا سوچ رکھا ہے دماغ میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا کر پائیں گے؟ میں تو کسی بساط پہ آنا ہی نہیں چاہ رہا نا. میں نے تو بہت واضح طور پر کیٹیگوریکلی آپ سے کہہ دیا کہ لوگ لے آئے ہیں, آپ بساط پہ آئیں نہ آئیں. نہیں, لوگوں کے لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچاروں نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں کہ ایک آدمی پارٹی بنائے گا, وہی آدمی 30-40 سال پارٹی چلائے گا دکان کی طرح, اور بس وہی ایک ہی لیڈر ہوگا. وہ ایسا نہیں ہے. میں جو نظام آپ سے عرض کر رہا ہوں اس میں اقرار الحسن بالکل ارریلیونٹ ہوگا. اس کے اندر جو لوگ الیکٹ ہوں گے, جو لوگ فیصلے کریں گے, وہ بساط پر ہوں گے, وہ اس وقت کے مطابق فیصلے کریں گے اور اکیلے نہیں کریں گے. ان کی جماعت کا پورا ایک میکینزم موجود ہوگا, ہر سطح کی کمیٹیز ہوں گی, ہر سطح کے عہدے دار ہوں گے, ان کا اس فیصلے میں برابر کا کردار ہوگا. اقرار الحسن تب تک کوئی نہیں ہوگا اس پارٹی کے اندر, کوئی تعلق, کوئی عہدہ, کوئی اختیار, کسی طرح کا کوئی فائدہ, کچھ تعلق نہیں ہوگا. میرا کام صرف اس وقت تک ہے جب تک میں نوجوانوں کو یہ بات سمجھا دوں کہ بھائی یہ چیٹ جی پی ٹی, یہ گراک, یہ گوگل, یہ آپ کے فون میں موجود ہے, ذرا پوچھیے کہ دنیا میں سیاسی جماعتیں کیسے چلتی ہیں, اس طرح سے اپنی سیاسی جماعت بنائیں, اس کو چلائیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی نا ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے ذکر کیا کہ برطانیہ میں ایک بندہ میئر بن گیا پاکستانی کمیونٹی نیو یارک میں. اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ یہ پوسٹ کر رہے ہو یہاں پاکستان میں ہماری عام پبلک کے لیے, نوجوان نسل کے لیے. ہم پڑھ سکتے ہیں مگر ہم سوچ بھی سکتے ہیں, مگر اگر ہم پریکٹیکلی ہم اپنے آن گراؤنڈ رپورٹس دیکھیں یا چیزیں دیکھیں تو ماضی میں ہم نے بڑے بڑے لیڈرز کے پیچھے بڑی بڑی عوام کو نکلتے ہوئے سڑکوں پہ دیکھا ہے, مگر کنکلوژن کیا تھا, وہی جو لکیر کے فقیر ہم نے کر لی ہے اپنے معاملے کو. ان سب چیزوں کو لے کے آپ یہاں پر کیسے دیکھتے ہو کہ یہ تو وہ مطلب آپ بہت وسیع بات کر رہے ہو. آپ نے خود ہی جواب دے دیا اپنی بات کا. آپ نے کہا کہ ہم نے عوام کو لیڈرز کے پیچھے نکلتے دیکھا. یہی پرابلم ہے. ہم ایک بندے کے لیے لڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس اس کی کرسی کے لیے. لڑائی ہوتی ایک آدمی کے لیے اس ملک میں, نظام کے لیے کوئی بھی نہیں نکلتا. ہم جب بھی نکلے بھٹو کے لیے نکلے, ہم جب بھی ہم نے نعرہ لگایا نواز شریف کے لیے لگایا, ہم جب بھی نکلے عمران خان کے لیے لڑ رہے ہیں. نظام کو تو کوئی بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. ہمیں تو ہمارا فیوریٹ بندہ چاہیے جس کو ہم بھگوان مانتے ہیں, جس کو ہم مہاتما سمجھتے ہیں. یہی پرابلم رہا آج تک کہ کسی بندے کے پیچھے مت نکلیے. آپ ایک سسٹم بنائیں اور اس سسٹم کی لڑائی لڑیں, ایک نظام وضع کریں, اس نظام کو امپاور کرنے کی کوشش کریں. اور نظام کے لیے جب آپ لڑائی لڑیں گے, نظام کے لیے جب آپ جدوجہد کریں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم کرتے ہیں بندے کو کہ یار یہ آدمی, اس کی کرسی, اس کی اقتدار, اس آدمی کو اتنا بڑا اور طاقتور بنا دیتے ہیں ہم کہ الٹیمیٹلی وہ انسان تو ایک انسان ہے, انسان سے غلطی کا فیصلہ بھی ہوگا. اور جب ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو غلطی کا چانس زیادہ ہوگا. جب زیادہ لوگ فیصلے کریں گے مل کر تو یقیناً غلطی کا چانس کم ہوگا. ڈیموکریسی یہی ہے, جمہوریت یہی ہے کہ مشاورت سے فیصلے ہوں, الیکشن اور میرٹ کے ذریعے لوگ آگے آئیں. یہ نظام جب ہم اپنا لیں گے تو یہ پرابلم ہی ختم ہو جائے گا کہ لوگوں کے پیچھے بھاگ. جب آپ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو شکست آپ کا مقدر ہوگی. ایک آدمی کی لڑائی لڑیں گے کبھی نہیں جیت سکیں گے. نظام کو ٹھیک کرنے کی جدوجہد کریں گے تو آہستہ آہستہ نظام بہتر ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کا موٹیو کیا ہے؟ کیا آپ کے سلوگنز ہیں؟ کیا آپ کی اصل جو آپ کے اندر کی جو چیز ہے نا, ٹھیک ہے تحریک آ گئی, آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم انقلاب لے کے آئیں, مگر اصل موٹیو کیا؟ اصل موٹیو یہی کہ ہم انقلاب لے کے لائیں. اور انقلاب جو ہے وہ انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خون بہائیں, آگ لگا دیں, عمارتوں کو گرائیں, سڑکوں پر ڈنڈا سوٹا لے کر نکل آئیں. انقلاب کا مطلب ہے ایک ایسی تبدیلی کہ جو واقعتاً حقیقی معنوں میں, صرف تبدیلی کا نعرہ نہ ہو, واقعی صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں تبدیل کرے لوگوں کے رویوں کو. نظام کے اندر جو بدقسمتی سے 78 سالوں میں ہم نے وہی سرمایہ دار, وہی جاگیردار, وہی وڈیرے, وہی انڈسٹریلسٹ, وہی ایچیسن کالج کے پڑھے ہوئے لوگ, وہی آکسفورڈ جانے والے, وہی آج تک ہمارے حکمران بنتے رہے. آج بھی یہی مثال ہے. تو جس دن ایک عام آدمی کو موقع ملے گا, ایک عام مڈل کلاس نوجوان کو برابر موقع ملے گا کہ وہ بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکے, شریف, زرداری یا خان کے علاوہ, اس کو یہ برابر
کوئی موقع ملے گا کہ وہ بھی پرائم منسٹر کی کرسی تک پہنچ سکے ان کے بیٹوں یا بیٹیوں یا خود خان صاحب کے علاوہ, تب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تبدیل ہوگا. میرا یہ خواب ہے, میری یہ خواہش ہے کہ ایک ایسا مڈل کلاس جس نے بسوں اور ویگنوں میں سفر کر کے پرابلمس دیکھے ہوئے ہوں گے, جس نے لوڈ شیڈنگ, غربت, مہنگائی کے پرابلمس اور دکھوں کو فیس کیا ہوگا, وہ جب پرائم منسٹر تک پہنچے گا, پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے گا, وہ پاکستان کو تبدیل کرے گا. یہ امیروں کی اولادیں, امیر زادے, یہ سیسن کالج سے پڑھنے والے, آکسفورڈ کی پیداوار, بری بات نہیں ہے وہ بھی, میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا عام آدمی کے مسائل سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جب سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے, اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر ان کو ایک خواہش تھی, اقتدار میں آنا ہے, کرسی پر بیٹھنا ہے, اس کے لیے انہوں نے ہر سیدھا اور غلط حربہ استعمال کیا. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بھی بیٹھے, جرنیلوں سے ڈیل بھی کی, اپنے اصول اور نظریے قربان بھی کیے, اور الٹیمیٹلی وہاں تک پہنچے, اور پھر جب نکالے گئے تو جعلی انقلابی بن گئے, اور اگلی بار کے لیے پھر کوشش کرنا شروع کر دی. سو یہ سسٹم تبدیل ہو جائے گا تو پاکستان بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا, آپ کو سیٹ نہیں چاہیے, آپ کو اقتدار نہیں چاہیے, آپ نہیں چاہتے کہ میری ڈومیننسی کہیں بھی چاہتے کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہ ڈومینیٹ کریں. میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جیسے میرٹ اور الیکشن کے ذریعے کوئی بھی جو قابل اور باصلاحیت شخص ہے, چاہے اس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے, چاہے لوور مڈل کلاس سے ہے, وہ ایکول رائٹ رکھتا ہے کہ وہ بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہو, وہ بھی ملک کا صدر یا پرائم منسٹر بن سکتا ہو. میری یہ خواہش ہے کہ میں جس دن لوگوں کے دماغوں میں یہ بات, یہ پیغام جو میرا ایجاد کردہ نہیں ہے, میں نے نہیں دریافت کیا, یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے, کئی 100 برس سے ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ ریفائن ہو کر, ایوالو ہو کر وہ ایک نظریے کی, ایک نظام کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوں, اس کے نتیجے میں لوگ عام آدمی, مڈل کلاس کے نوجوان بھی آگے آئیں, اپنے فیصلے خود کریں, کسی ایک شخص, کسی ایک خاندان کے پیچھے نہ بھاگیں, چاہے وہ شخص اقرار الحسن کیوں نہ ہو. ایک نظام وضع کریں, اس نظام کے تحت آنے والی نسلیں خود کو بہتر سے بہتر تر کرتی جائیں انشاءاللہ. اسٹیبلشمنٹ کا جو پرابلم ہے وہ بھی اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے. ہم چونکہ ایک, آپ کو لگتا ہے کہ وہ حل ہو سکتا ہے؟ یقیناً حل ہو سکتا ہے. میں اس کی بہت سادہ سی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیے 2 پرابلمز ہیں اس وقت. ایک پرابلم ہے پاکستان کا فوجی اسٹیبلشمنٹ, ہمیشہ رہا ہے, اور ایک پرابلم ہے سیاسی اسٹیبلشمنٹ, جس پر ان لوگوں نے کبھی آپ کو بات نہیں کرنے دی. دونوں, یہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ڈکٹیٹر ہیں, یہ تو 3 سال میں, 6 سال میں, حد 9 سال میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے ڈکٹیٹر ہیں, یہ 40 سال جان نہیں چھوڑتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈکٹیٹر ہیں, یہ باری باری ان میں سے آنے والے ڈکٹیٹرز میں سے ملتے جاتے ہیں. ایک ملتا ہے, اگلا انقلابی بن جاتا ہے, جو انقلابی بنا ہوا ہوتا ہے وہ اگلی بار مل جاتا ہے, اور یہ والا انقلابی بن جاتا ہے. باریاں لگی ہوئی ہیں. ان باریوں کے لیے یہ اپنے نظریے بھی قربان کرتے ہیں, اپنے اصول بھی قربان کرتے ہیں, اور یہ باریاں لگانے میں کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے ذہنی غلام ہیں. ایک دن یہ کہتے ہیں جرنیل اچھے ہوتے ہیں, ساری پارٹی کہتی ہے جرنیل اچھے ہوتے ہیں. اگلے دن یہ کہتے ہیں جرنیل برے ہوتے ہیں, غدار ہوتے ہیں, ساری پارٹی کہتی ہے غدار ہوتے ہیں. پھر اگلی بار یہ کہتے ہیں کہ جرنیل بھی ہمارے, فوج بھی ہماری, ملک بھی ہمارا, پھر ساری پارٹی وہ کہنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ذہنی غلامی سے جب آپ نکلیں گے, ایسا شخص چیئرمین منتخب ہوگا جس کے پیچھے پوری کی پوری پارٹی فیصلہ کرے گی, تو وہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے, اکیلا کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. تو پھر یہ جو گٹھ جوڑ ہے سیاستدانوں کا جرنیلوں کے ساتھ, یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ.